بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی تیاری برائے لیکچرر اردو مثالی پرچہ نمبر 53۔ پہلی معروضی ہے فورٹ ولیم کالج میں پہلا جلسہ کب ہوا؟ 6 فروری سن 1802 کو۔ فورٹ ولیم کالج کا پہلا پرنسپل کون تھا؟ سر ڈیوڈ براؤن۔ فورٹ ولیم کالج میں ہندوستانی شعبے کا سربراہ ڈاکٹر جان بارتھو گلکرسٹ تھے۔ تذکرہ تحفۃ الشعراء افضل بیگ کا ہے۔ ولی دکنی کے عزیز ترین دوست ابو المعالی تھے۔ ظہیر الدین مدنی کے مقالے کا عنوان تھا ولی گجراتی۔ ولی باحیثیت عصر ایک بڑا شاعر ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے کہا ہے ولی دکنی کو ریختہ گوئی کا مشورہ ان کے مرشد شاہ گلشن نے دیا تھا۔ فورٹ ولیم کالج بند ہوا تھا 1854 میں۔ ولی دکنی اردو شاعری کا بابا آدم ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد گلکرسٹ اور اس کا عہد عتیق احمد کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ خدا خدا کر کے یہ محاورہ بھی ہے اور روزمرہ بھی ہے۔ بسم اللہ کا گنبد امن و سلامتی کی جگہ۔ بسم اللہ کے گنبد میں رہنا دنیا سے بے خبر رہنا۔ چاہے زنخداں ٹھوڑی کا گڑھا بیڑا اٹھانا، کسی مشکل کام کو پورا کرنے کی ذمہ داری لینا۔ فیض کے مغربی حوالے اشفاق حسین کی کتاب ہے۔ ادبی اصطلاحات کی وضاحتی فرنگ عتیق اللہ کی کتاب ہے۔ مغرب کے تنقیدی نظریات جیلانی کامران کی کتاب ہے۔ ولی دکنی کو میر کا ادبی معشوق کہا ڈاکٹر سید عبداللہ نے۔ ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا کی تاریخ شگوفہ محبت رجب علی بیگ سرور کی تصنیف ہے۔ شگوفہ محبت سرور نے کس کی فرمائش پر لکھی؟ امجد علی خان رئیس سندیلہ۔ قواعد اردو پر کتاب چشمہ فیض کے مصنف مولوی احمد علی۔ محمد حسین آزاد کو شمس العلماء کا خطاب ملا 1887 عیسوی میں۔ تاریخ مغلیہ یہ ایک تصنیف ہے منشی حسین کی۔ ڈاکٹر تبسم کشمیری کی تاریخ۔ ناصر کاظمی کا دوسرا شعری مجموعہ دیوان کے نام سے ہے۔ دیوان میں غزلیات کی تعداد 99 ہے۔ ناصر کاظمی نے کئی رسالوں میں کام کیا، جیسے اوراق نو، ہمایوں اور خیال میں۔ اندازے یہ ایک تنقیدی کتاب ہے فراق گورکھپوری کی۔ ناصر کی مسلسل غزل کا مجموعہ ہے پہلی بارش۔ ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا کی تاریخ شگوفہ محبت رجب علی بیگ سرور کی تصنیف ہے۔ شگوفہ محبت سرور نے کس کی فرمائش پر لکھی؟ امجد علی خان رئیس سندیلہ۔ قواعد اردو پر کتاب چشمہ فیض کے مصنف مولوی احمد علی۔ محمد حسین آزاد کو شمس العلماء کا خطاب ملا 1887 عیسوی میں۔ تاریخ مغلیہ یہ ایک تصنیف ہے منشی حسین کی۔ ڈاکٹر تبسم کشمیری کی تاریخ۔ ناصر کاظمی کا دوسرا شعری مجموعہ دیوان کے نام سے ہے۔ دیوان میں غزلیات کی تعداد 99 ہے۔ ناصر کاظمی نے کئی رسالوں میں کام کیا، جیسے اوراق نو، ہمایوں اور خیال میں۔ اندازے یہ ایک تنقیدی کتاب ہے فراق گورکھپوری کی۔ ناصر کی مسلسل غزل کا مجموعہ ہے پہلی بارش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ لیکچرشپ کی تیاری کے حوالے سے لیکچر نمبر 1181 کے ساتھ میں ہوں پروفیسر ظفر اقبال۔ پہلی معروضی ہے درست تلفظ بتانا ہے، لیت و لعل کرنا۔ بہت سے طلبہ اس لفظ کو لیت و لال پڑھتے ہیں، جبکہ درست تلفظ ہے لیت و لعل کرنا۔ لیت و لعل کرنا کے معنی ہیں ٹال مٹول کرنا۔ ہڑپا کا پرانا نام ہریوپیا تھا۔ ڈاکٹر محمد حسن کے مطابق ہڑپا کا پرانا نام ہریوپیا ہندوستان کی قدیم ترین کتاب رگ وید میں اس کا حوالہ ملتا ہے۔
हरियोपिया संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसके मानी हैं कुर्बानी के सुनहरी सुतूं वाला शहर। हाल ही में हरियोपिया के नाम से एक नावल मंजर आम पर आया है जिसकी मुसन्निफ़ा हैं डॉक्टर हिना जमशेद साहिबा। नावल हरियोपिया का मौजू मादूम तमद्दुनी तहज़ीब की बाज़ आफरीनी है। हरियोपिया का थीम अमन और मोहब्बत को तरसे इंसान का ख्वाब है। उर्दू अदब में तकाबुली तनकीद की बुनियाद मौलाना शिबली नोमानी ने रखी है। तकाबुली तनकीद पर अव्वलीन किताब मुवाज़नाए अनीसो दबीर है। मुवाज़नाए अनीसो दबीर के मुसन्निफ़ मौलाना शिबली नोमानी हैं। इस किताब में उन्होंने मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर के कलाम का मुवाज़ना किया है और मीर अनीस के कलाम को फ़ौक़ियत दी है। उर्दू का अव्वलीन लुग़त ग़राइबुल लुग़ात को समझा जाता है। ग़राइबुल लुग़ात के नाम से उर्दू ज़ुबान का जो पहला लुग़त था उसको मुरत्तब किया है अब्दुल वासे हासवी ने। उर्दू की अव्वलीन शायरात में शुमार होने वाली शायरा महलिका चंदाबाई का एक खूबसूरत शेर है, गुल होने की तवक्को में जिए बैठी है, हर कली जान को मुट्ठी में लिए बैठी है। आज के लेक्चर में इस्तेमाल होने वाले चंद अहम अल्फाज का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है लेक्चरशिप। अक्सर लोग इसको लेक्चररशिप पढ़ते लिखते और बोलते हैं, जबकि दुरुस्त लफ्ज़ है लेक्चरशिप। दूसरा लफ्ज़ है इक्यासी। इसको इक्यासी भी बोला जाता है और इक्यासी भी बोला जाता है, दोनों तरह से मुस्तामल है। तीसरा लफ्ज़ है लैतो लाल करना। लैतो लाल नहीं है बल्कि लैतो लाल करना। चौथा लफ्ज़ है तमद्दुनी। अक्सर तालिब इल्म इसको तमदनी पढ़ते हैं, तमद्दुनी। पांचवा लफ्ज़ है अमन। इसको अमन नहीं पढ़ना बल्कि अमन पढ़ना है। और छठा लफ्ज़ है मोहब्बत। इसको मोहब्बत नहीं पढ़ना बल्कि मीम पर ज़बर के साथ मोहब्बत पढ़ना है। सातवां लफ्ज़ है तकाबुली। अक्सर लोग इसको तकाबली पढ़ते हैं बे पर ज़बर के साथ, जबकि पेश है तकाबुली। नवा लफ्ज़ है मुवाजना। अक्सर लोग इसको मवाजना पढ़ते हैं मीम पर ज़बर के साथ, जबकि दुरुस्त लफ्ज़ है मुवाजना, मुवाज़नाए अनीसो दबीर। 10वां लफ्ज़ है ग़राइबुल लुग़ात। अक्सर लोग इसको ग़ुराइबुल लुग़ात पढ़ते हैं गैन पर पेश के साथ, जबकि गैन पर ज़बर लगा है। ग़ुराइबुल लुग़ात। लुग़त के बारे में आपको बताता चलूँ कि लुग़त मुज़क्कर लफ्ज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हमने नया लुग़त ख़रीदा। मुरत्तब। मुरत्तब का मतलब होता है तरतीब देने वाला। मुरत्तब। मुरत्तब का मतलब होता है तरतीब दिया गया। 11वां लफ्ज़ है महलिका। अक्सर तालिब इल्म इस लफ्ज़ को महलका पढ़ते हैं या माहलका पढ़ते हैं। लका का मतलब कबूतर होता है, जबकि लिका का मतलब होता है चेहरा, सूरत। महलिका बाई चंदा। एक मर्तबा दोबारा पढ़ लेते हैं। पहली मारूज़ी है, दुरुस्त लफ्ज़ बताना है लैतो लाल करना। लैतो लाल करना के मानी हैं टाल मटोल करना। हड़प्पा का पुराना नाम हरियोपिया है। हरियोपिया के मानी हैं कुर्बानी का सुनहरी सुतूं वाला शहर। हाल ही में शाये होने वाला नावल हरियोपिया डॉक्टर हिना जमशेद की तख्लीक है।
ہریوپیا کا موضوع معدوم تمدنی تہذیب کی باز آفرینی ہے۔ ہریوپیا کا تھیم امن اور محبت کو ترس انسان کا خواب ہے۔ تقابلی تنقید پر اردو میں اولین کتاب موازنہ انیس و دبیر ہے۔ موازنہ انیس و دبیر کے مصنف مولانا شبلی نعمانی ہیں۔ غرائب اللغات کے نام سے اردو زبان کا پہلا لغت مرتب کیا عبدالواسع ہانسوی نے۔ گل ہونے کی توقع میں جیے بیٹھی ہے، ہر کلی جان کو مٹھی میں لیے بیٹھی ہے۔ بہت شکریہ۔ اردو ادب کی مختصر ترین تاریخ باب نمبر 9 لکھنؤ میں اردو ادب لیکچر نمبر 121 برس 15 یا کہ 16 کا سن جوانی کی راتیں مرادوں کے دن میر حسن کی مثنوی سحر البیان کا شعر ہے۔ میر حسن نے کل 12 مثنویاں لکھی ہیں، جن میں سے 2 مثنویاں بہت مشہور ہیں، سحر البیان اور گلزار ارم۔ گلزار ارم کا سن تخلیق 1778 ہے۔ میر حسن کا کلیات 1779 میں شائع ہوا۔ میر حسن کا ایک تذکرہ بھی ہے، تذکرہ شعرائے اردو، وہ 1778 کو لکھا گیا تھا۔ میر حسن کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے، بہت ہی لطف تیرے رنگ سادگی میں ہے، کمال زور قلم تیرا مثنوی میں ہے۔ دیوان حسن لکھنؤ سے شائع ہوا تھا اور دیوان میر حسن 1912 میں شائع ہوا تھا۔ غزلیات میر حسن شائع کی پروفیسر مظفر حنفی نے۔